اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ تعلیمات قرآن مجید اور نحل البلاغہ کے عنوان سے گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ چند سیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ تعلیمات قرآن میں اس موضوع کو اہمیت دی گئی ہے۔ ان موضوعات میں سے ایک ہے عظمت انسانی، اور نحل البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے علماً بھی اور عملاً بھی اس موضوع کو آگے بڑھایا ہے، اور یہی مقصود ہے ہماری اس گفتگو کا کہ نحل البلاغہ حقیقت میں اللہ کی کتاب کی ایک بہترین تفسیر ہے۔ لاسٹ سیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ نماز جیسے واجب میں بھی انسان کی اہمیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مد نظر رکھا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کی جان خطرے میں ہے، نماز کو چھوڑ دیجیے، اس کی جان کی حفاظت کیجیے۔ وضو کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ آپ ایک طرف آپ کا وضو ہے اور ایک طرف پانی منحصر ہے، اسی میں پیاسے کو پانی پلانا یا وضو کرنا۔ آپ تیمم کر لیجیے، آپ پانی یا پیاسے کو پلائیے۔ تو یہ اہمیت تھا، لیکن اس اہمیت کو دو اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اکثر جب کسی انسان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یا مدد کا نام آتا ہے، یا صدقے کا نام آتا ہے، یا اس کے ساتھ تعاون کی بات آتی ہے، ہم عموماً مالی اور مادی اعتبار سے دیکھتے ہیں، جو کہ ایک بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے واجبات کو دیکھیے، مثلا عید جیسے ایک فنکشن کو دیکھیے، تو وہاں بھی ذات توحید نے یا واجب کی صورت میں یا مستحب کی صورت میں غرباء کے خیال رکھنے کا طریقہ کار رکھا ہے۔ مثلا فطرہ دیکھیے تو وہ واجب ہوا، اور بڑی خوشی ہوتی ہے اگر کوئی حج پہ جاتا ہے تو وہاں بھی قربانی کی صورت میں واجب، اور اگر آپ اپنے منطقے میں ہیں، آپ اپنے علاقے میں ہیں، تو اس عید پر بھی قربانی مستحب۔ اور پھر ان کی تقسیم، ابھی فقہی مسائل جو ہیں وہ آپ کو الحمدللہ آگاہ ہیں، ان کی تقسیم یعنی آپ ان کو مد نظر رکھیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی غریب ہے تو اس کی بھی عید حقیقی طور پر ہو۔ یہ مادی طور پر آج جو چیز عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو مادی طور پر تعاون کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو روحانی طور پر تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جس ماحول میں اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، شاید اس سے زیادہ اس وقت کمیونٹی کو ضرورت ہے روحانی تعاون کی اور روحانی مدد کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کی اتنی عظمت بتلائی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظمت کے ساتھ ایک اور پہلو بھی بتلایا ہے کہ اپنی عظمت کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ دونوں چیزوں کو اپنا کے، روحانی چیزوں کو بھی اپنا کے اور مادی چیزوں کو بھی دوسروں کے لیے انجام دے کے جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں، تو جہاں اس مقام میں عظمت انسانی کو پانا ضروری ہے، یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے سیشن کا موضوع یہ ہوگا کہ انسان خود کو گرنے سے کیسے بچائے۔ جب آپ ایک بلندی پہ پہنچ گئے ہیں تو بلندی پہ پہنچ کر اس بلندی کو قائم رکھنا اور اس پہ باقی رہنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ مجھے بہرحال یہ موضوع بڑا دلچسپ اس اعتبار سے لگا کہ ہم، اور یہی سبب بنا کہ اس موضوع کو عرض کیا جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بلندی پہ پہنچ گئے، ہم نے اپنے واجبات ادا کیے، روحانی طور پر ہم ان کمالات کو پا لیا، لیکن جب قرآن مجید اور بالخصوص نحل البلاغہ کو بطور تفسیر دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی وہ آیت آپ کی سنی سنائی آیت ہے، بچے بچے کو یاد ہے اور ہونی چاہیے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے میں ہے۔ یعنی گھاٹے میں ہے، انسان جب آیا ہے تو گھاٹے میں تو نہیں تھا،
اس لیے کہ انسان جب آیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عظمت عجب عجب انداز میں بیان کی ہے، اور اس کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے آنے سے پہلے، جناب آدم کی خلقت سے پہلے فرمایا کہ انی خالق بشرا من طین، اور ساتھ یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ادھر میں پیدا کر رہا ہوں اور ادھر یہ ہے کہ میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ ابھی اس سے بڑھ کے کیا مقام ہوگا انسان کا کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں اللہ کی اس زمین میں۔ اور پھر کبھی پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان ذرا اپنے آپ کو دیکھ، ہم نے آپ کو کتنے خوبصورت انداز سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر انسان کو جو پیدا کیا ہے، ایک وقت ارشاد ہوتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، سب کے سب ملائکہ کو ہم نے کہا کہ آپ اس کا سجدہ کرو۔ ایک دفعہ یہ ارشاد ہوا، اس آیت کو اگر مد نظر رکھیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے فقط اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اب اس میں ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ میں نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، میں نے انسان اور جن کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ کسی کا غلام اور کسی کا معبود بنا رہے، میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ بس میرا ہی رہے، میری ہی عبادت کرے، میری ہی غلامی۔ اور جب اللہ کی غلامی ہوتی ہے تو پھر انسان سب، وہ علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر ہے کہ ایک سجدے نے بہت سارے سجدوں سے انسان کو بری کر دیا۔ تو اب یہ انسان کی عظمت ہے، لیکن اس عظمت کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ پروردگار میں اب ان دو چیزوں کو کیسے جمع کروں؟ ادھر ملائکہ کو کہتا ہے کہ سب کے سب نے اس کا سجدہ کیا، اور کبھی فرماتا ہے یہ میرا خلیفہ ہے، اور جب تو پیدا کرتا ہے اس کو تو ایک بڑی مدت تک تو خود اس کو معصوم رکھتا ہے، اور ماں باپ کو بھی کہتا ہے کہ پہلے 7 سال جو ہیں وہ آپ کا سردار ہے۔ ہاں، یہ سرداری اور یہ عصمت اور یہ معصومیت اور یہ ذمہ داریاں، ان کو جمع کیسے کریں؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہاں سے تو تیری ذات فرما رہی ہے کہ گھاٹے میں ہے۔ تو اب گھاٹے سے بچنا کیسے ہے، گرنے سے بچنا کیسے ہے؟ اس کے 4 اصول اللہ نے فرمائے، اور وہ 4 اصول الحمدللہ آپ ان سے آگاہ ہیں کہ ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مجھے علامہ سید العلماء علی نقی مرحوم کے تفسیر فصل الخطاب میں دیکھ رہا تھا، ترجمہ بہت پسند آیا مجھے ان کا۔ ایمان کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا، فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ اسلام کی اور دین کی حقیقتوں کو جاننا، حقیقتوں کو تسلیم کرنا۔ اب یہ ایمان کیا ہے؟ حقیقتوں کو تسلیم کرنا۔ اب اس میں توحید کی حقیقت بھی آ گئی، رسالت و نبوت، قیامت کی بھی حقیقتیں آ گئیں۔ اسلام کی حقیقتوں کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے۔ اور پھر وعامل الصالحات، ان حقیقتوں کو اپنے عمل سے ظاہر کرنا۔ لفظ حقیقت دیکھیے، اس میں یہ ہوتا ہے بزرگوں کا انداز بیان۔ ایمان کیا ہوا؟ حقیقتوں کو تسلیم کرنا۔ وعامل الصالحات، اور ان کے الفاظ دہراؤں، فرماتے ہیں کہ عامل الصالحات یہ ہے کہ دین اسلام کی بتائی ہوئی ان حقیقتوں کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا۔ وہاں حقیقتیں ہو گئیں۔ اور تیسرا ترجمہ جو ہمارے موضوع سے اور جس کی وجہ سے وہ میں اس کو دیکھ رہا تھا سورہ عصر کی تفسیر کو، فرماتے ہیں کہ اور ان حقیقتوں اور اس فیض کو دوسروں تک پہنچانا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان حقیقت ہے، عمل صالح ان حقیقتوں کو عملی طور پر پیش کرنا ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ان حقیقتوں کا فیض دوسروں تک پہنچانا۔ انسان گھاٹے سے کیسے بچ سکتا ہے؟
خود کمال تک پہنچ گیا تو یہ کوئی اس کا کمال نہیں ہے. میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ خود کہنا کہ میں جنتی بن گیا ہوں، نہیں. یہ فریضہ ہے کہ دوسروں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیے، اور اسی کو تبلیغ کہا گیا ہے. اور یہی ائمہ ہدیٰ، جب ہم کہتے ہیں کہ ائمہ ہدیٰ تو ہدایت کے ائمہ ہیں، یعنی وہ ہدایت کس کے لیے کرتے ہیں؟ یہی کہ آپ بھی اللہ کے ہو جاؤ. اور میں یہ گزارش کروں گا، شاید ان کا کمال یہی ہے. مجھے چند دنوں سے بڑا لطف آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک منہاج البلاغہ یوٹیوب چینل پہ آپ نے وہ ویڈیو کو 4 منٹ کی ہے، جو وہ پروفیسر گیری کے حوالے سے، امریکن پروفیسر ہے. اور میں عرض کروں گا کہ اس کو دیکھیے اور اس کو پھیلائیے کہ ہم بارہا میں یہ کوئی یعنی 100 کے قریب جو ہے وہ بار یہ دہرا چکا ہوں مرحوم اظہر حسن زیدی کا یہ جملہ. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم آل محمد کی عظمت بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آل محمد کو خدا سے ملا دیتے ہیں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ آل محمد کو خدا سے ملائیں؟ یہ تو آل محمد کا کریم گھرانہ ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کا ہاتھ تھام کے ہمیں خدا سے ملا دیتا ہے. اور اب آپ اس گیری لیگسن کے جملات کو دیکھیے انگلش میں، اور ہم نے اس میں یوٹیوب چینل پہ جو اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ڈالی ہے یہ ویڈیو، اس میں مجھے لطف جس پہ آیا وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک میرے شاگرد نے نہج البلاغہ کا ترجمہ دیا، انگریزی کا، پروفیسر ہے اور فلسفے کا پروفیسر ہے، امریکہ کا پروفیسر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک جو ہے وہ پڑھا تو رہا تھا، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں گا، اس لیے کہ میں خدا کو ہی نہیں مانتا تھا. جب خدا کو نہیں مانتا تھا تو اسلام ہونے کے لیے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو مانو. اب میں اس وقت تک منکر خدا تھا، اور جب اس جوان نے مجھے نہج البلاغہ دیا، میں نے نہج البلاغہ پڑھا تو مجھے اس علی علیہ السلام کی، اس علیہ السلام بڑی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایسی شخصیت ہے. وہ اپنے انگریزی میں یعنی وہ کہتے ہیں کہ I thought this guy، کہ یہ ہم اس کا ترجمہ یہی کر سکتے ہیں کہ یہ شخصیت جو ہے وہ واقعاً ایک نمونہ اور مثال بننے، ماڈل بننے کے قابل ہے. اب جب میں نے اس کو مثال اور ماڈل مان لیا علیہ السلام کو، نہج البلاغہ کچھ کریکٹرز بھی جناب امیر علیہ السلام کے بیان کیے، تو میں نے جب اس کو ایک بطور ماڈل مان لیا، اب میں نے سوچا کہ یہ جس کو میں ماڈل ماننے کے لیے تیار ہوں اور یہ بہترین ماڈل ہے، اگر یہ خدا کا قائل ہے تو ماننا پڑے گا کہ خدا کا وجود ہے. اب یہ ایک انگریز فلسفے کا پروفیسر اور PhD، وہ جب نہج البلاغہ پڑھتا ہے تو میں تو کہتا ہوں اظہر حسن زیدی مرحوم، بات تو آپ کی جو ہے وہ کیا آپ تھی کہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے یہ تو کسی اور کا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ بھی ان کو پڑھے تو وہ بھی خدا تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ ابھی لائیو ہے، زندہ ہے اس میں پروفیسر لیگسن. رابطہ ہمارا ہوا ہے، ٹیلی فون نمبر وغیرہ جو ہیں وہ اس میں ہم نے تلاش کر لی ہے، اور البتہ بات ابھی تک نہیں ہوئی. وہ کوشش ہے کہ اس کا ایک تفصیلی انٹرویو ہم لیں. تو اس میں کیا ہے نہج البلاغہ؟ کیا ہے نہج البلاغہ؟ قرآن کی وہ تفسیر ہے. قرآن مجید کا اثر کیا ہوتا ہے وہ تو الحمدللہ آگاہ ہیں آپ. یعنی چور جو چوری کرنے کسی کے دیوار فلان کے دیوار کے اس اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اندر اترنا چاہتا ہے، آگے سے آیت قرآن مجید اس کے کانوں تک پہنچتی ہے تو اس میں کتاب خدا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ وہیں سے کانپنے لگتا ہے، اور وہ جو چور بن کے گیا تھا وہی ایک ولی خدا بن کے دنیا سے پھر جاتا ہے. قرآن مجید کے اثرات جو ہیں اس میں، لیکن تفسیر قرآن کے طور پر آل محمد کے کلمات اور ان کے فرامین کے اثرات بھی یہ ہیں. امام رضا سینٹر میں ہم بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہی ایام میں اس سینٹر کے افتتاح کے ایام بھی ہیں. اور یہ دہ کرامت جناب معصوم قوم کی ولادت سے لے کے جناب امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے یہ 10 دن جو ہیں وہ دہ کرامت کے عنوان سے منایا جاتا ہے. تو جب ہم ان کے کلام کی بات کرتے ہیں تو ایک جملہ ہر وقت ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور میں نے عزیزان سے کہا ہے کہ کسی وقت اس کو خوبصورت انداز میں لکھ کے اس ممبر کے اوپر جو ہے وہ یہ لگانا ہے. یہ حدیث ہے معانی الاخبار میں،
اور پھر علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اس کو نقل کیا ہے، اور وہ حدیث ہے ایک امام کے پاس، 8ویں امام کے پاس امام کا ایک صحابی آتا ہے، موضوع ذہن میں رہے کہ یعنی ان کے کلام میں اثر کیا ہے، اور ان کے کلام کے ذریعے سے انسان جس بلندی پہ پہنچ چکا ہے اس بلندی سے اس کو گرنے سے خود کو بچانا ہے، تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ذریعہ کیا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو ان حقیقتوں سے فیض یاب کرے، یعنی حقیقتوں کو پہچان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ خود اگر حقائق کو جان لیا ہے، ائمہ کو پہچان لیا ہے، ان کے کلام نہج البلاغہ اور دوسری چیزوں سے آشنائی ہو گئی ہے، تو اب اس کا ایک فریضہ اور بھی ہے، نہ ایمان سے کافی گرنے سے بچ سکتا ہے، نہ عمل صالح سے، بلکہ کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حقیقتیں جن کو اس نے جانا ہے اور جن حقیقتوں پر اس نے عمل کیا ہے، ان حقیقتوں کا فیض دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اب یہ ہے ان کے کلام میں یہی چیزیں ہیں کہ دوسروں کو بچانے کی راہیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اب وہ حدیث جو اکثر ذہن میں آتی ہے اور یاد ہونی چاہیے، یہ حدیث تفصیلی حدیث ہے، 8ویں امام کے ایک صحابی امام کے پاس آتا ہے اور امام اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اب یہ یہاں سے یہ ہے کہ اگر امام کسی کے قریب ہوں تو خود ائمہ جو ہیں وہ ان کے کہنے پر نہیں بلکہ خود ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں جناب امام عصر سے کہ فرزند رسول اگر امام علی رضا علیہ السلام کا صحابی وہ تو ان کے دربار میں جائے تو وہ بغیر سوال کیے اور بغیر التماس کیے وہ تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم ظاہر ہے کہ آپ ہمارے لیے ظاہر نہیں ہیں لیکن ہم تو آپ کے لیے ظاہر ہیں۔ ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ حاضرین کی اور جس چیز کی جو بھی مشکل ہے کہ فرزند زہرا اگر ہم اس قابل نہیں بھی ہیں تو کم از کم ہم آپ کے نام لیوا تو ہیں، آپ کے نام کے قائم سنٹروں پہ آ بیٹھتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے بھی یقیناً دعا فرمائیں گے۔ امام علیہ السلام 8ویں امام سے وہ صحابی سوال نہیں کرتا بلکہ امام خود اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ دعا بھی عجیب ہے، رحم اللہ عمران، اللہ رحمت نازل کرے اس شخص پر، احیاء امرنا، جو ہمارے مشن کو زندہ رکھتا ہے۔ سائل سوال کرتا ہے فرزند رسول یہ آپ کے مشن کا زندہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ علم ہمارا سیکھتا ہے اور پھر اس کو آگے سکھاتا ہے۔ کیا ہے؟ فقط سیکھنا کافی نہیں ہے، جیسے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بات نہ خسر پہ روک گئی، اس لیے کہ اگر خسر تک روک جاتی تو ہر کوئی کہتا ہے انسان تو ہے ہی کافر ہے۔ اگر ان دو باتوں میں ہوتی تو اپنے آپ کو بچا لیتا تو پھر وہ خسر سے بچ گیا تھا، لیکن بات آگے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ جو اس نے ایمان اور عمل صالح کے فیوز سے فیض یاب ہوا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی اس کا حصہ ہے۔ وہ گھاٹے سے تب بچ سکتا ہے، گرنے سے تب محفوظ رہ سکتا ہے جب دوسرے گرے ہوئے کو بھی اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو اور وہ ہمت کرے اور آگے بڑھے، اگرچہ اس کے لیے مصیبتیں مشکلیں اس کو برداشت کرنی پڑے، اور وہی ہے صبر۔ اب جناب امام فرماتے ہیں کہ وہ سیکھتا ہے، اب سیکھنے پہ بات نہیں ہے، وَيُعَلِّمُ النَّاسِ، اور پھر وہ سیکھ کے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ ہم اسی کو اگر کہیں، اسی کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، تواصوا بالحق کا ترجمہ اگر میں کروں یا یعلم الناس کا، ان دو کو اگر ملا کے ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ میں جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں اور موضوع لیا ہے وہ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کوئی اگر اچھائیوں سے دور ہے تو اس کو بلانا، اور کوئی اگر برائیوں میں گھرا ہوا ہے تو اس کو اس سے بچانا، یہ ہے کمال انسانی۔ یہی معنی ہے تواصوا بالحق کا، اور یہی معنی ہے کہ یعلم، ہمارے علم کو سیکھتا ہے، ویعلم الناس، اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔
اب یہ 8ویں امام کا فرمان، اس مناسبت سے امام کی ولادت کے ایام بھی قریب ہیں، اور یہ ہدیہ بھی ہماری طرف سے ہو گیا، اور بات یہاں تک امام ختم نہیں فرماتے، یہ تفصیلی حدیث ہے۔ آگے جملہ ایک عرض کرتا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی اچھائیوں سے آگاہ ہو جائیں تو وہ ہمارے تابعدار ہو جائیں۔ اب یہ ہمیں خود بھی کیا کرنا ہے؟ آل محمد کے کلام کے محاسن سے، اچھائیوں سے آگاہ ہونا ہے، اور آل محمد کے کلام کے محاسن سے جب آگاہ ہوں گے تو پھر اللہ کے کلام کی عظمت اور اہمیت بھی واضح ہوگی۔ بڑا خوب بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ اب سارا نہج البلاغہ پڑھو اور کوئی سائن نہیں ہو، نہج البلاغہ بھی عربی ہے، اور درمیان میں اگر کہیں قرآن مجید کی آیت آ جاتی ہے تو آپ کو عربی پڑھتے پڑھتے ہی احساس ہوگا کہ یہ مخلوق کا کلام ہے، وہ خالق کا کلام ہے۔ ہاں، اور اسی سے ہم نے جو یہ افکار اسلامی نے نہج البلاغہ شائع کرایا ہے، تو ہم نے جہاں جہاں آیات ہیں، تقریباً 152 آیات، تو ان مقامات کو ہم نے الگ جگہ کے بلاغہ میں قرآن کی آیت کے سائن کے طور پر الگ کیا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں بھی ہو آپ کے سامنے تو جب انسان ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو احساس ہوتا ہے۔ تو محاسن کلام آل محمد کیا ہے؟ وہ اتنا عظیم ہے، جیسے امیر المومنین کا یہ جملہ امام فرماتے ہیں کہ ہم کلام کے امیر ہیں، تو اس حوالے سے یہ اس کلام پروردگار کے مفسر ہیں۔ لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کی اچھائیوں سے آگاہ ہو جائیں تو وہ ہمارے پیروکار اور ہمارے تابعدار ہو جائیں۔ تو اب ان کے کلام کی اچھائیوں سے آشنا ہو کے ان کو حاصل کر کے، یہ خود حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اگلا یہ ہے کہ اس کا فیض آگے پہنچانا ہے، اور اس فیض کو آگے پہنچانے کے لیے ہر دور کے اپنے اپنے ذرائع ہوتے ہیں۔ مجالس ایک بہترین ذریعہ ہے، اب یہ میڈیا ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے لو علم الناس، اگر لوگ ہمارے کلام کو جان لیں۔ اب پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور پھر آگے دوسروں کو سکھائیں۔ اب یہی سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ اتنا مہم ہے۔ دو جملے اس حوالے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام کی عرض کر دوں۔ مجھے بہت پسند ہے یہ جملہ جو جناب امیر علیہ السلام، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے۔ اگر خطبہ نمبر 154 کو آپ دیکھیے، خطبہ نمبر 154 میں 154 جناب امیر علیہ السلام، تفصیلی خطبہ ہے، میں بس وقت ایک دو جملے اس سے عرض کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَخُلْقَانِ مِنْ خُلُقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ عَجَلٍ وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ کے اخلاق میں سے دو اخلاق ہیں۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اس سے بڑھ کے کیا جو ہے وہ عظمت ہوگی کہ امام فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ اللہ کے اخلاقیات میں سے دو خلق ہیں، یعنی اللہ ایسا کرتا ہے آپ بھی ایسا ہی کیجئے۔ اب پھر امام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو کچھ کہیں گے تو کیا ہوگا، تواصوا بالحق کا مرحلہ مشکل ہے، اس لیے اللہ نے صبر کا کہا۔ لیکن امام فرماتے ہیں آپ اعتماد کیجئے، اگر آپ اللہ کے اخلاق پر عمل کر رہے ہیں، جو اللہ کے اخلاقیات میں سے اس کو آپ پورا کریں گے تو نہ آپ کی اس کوشش سے آپ کا رزق کم ہوگا اور نہ ہی آپ کی موت جلدی آئے گی، یعنی نہ آپ کے جان کا خطرہ ہے نہ آپ کے مال کا خطرہ ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، اللہ اپنا کام کرے گا۔ اب مجھے یہ ہے کہ یہ دو اخلاق الہیہ میں سے ہیں، کتنے خوبصورت تعریف ہے نہج البلاغہ میں امر بالمعروف کی۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم اس عمل کی اہمیت کو جانیں، اور پھر اہمیت اگر نہیں ہوگی یہ آپ کو کیسے گراتا ہے اس کو بھی دیکھیے۔ اگر ہم سارا کچھ کرتے ہیں،
اور ان دو کاموں کو یعنی سیکھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں لیکن سکھاتے نہیں ہیں، دوسروں کا خیال نہیں کرتے. تو جناب امیر علیہ السلام کا ایک خطبہ آج اگر خصوصیت کے ساتھ فرصت ہو تو اس پورے خطبے کو پڑھ لیجئے گا. ہم اس وقت کے اعتبار سے فقط ایک جملہ اس کا، اور یہاں جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا ہے، اور خطبہ نمبر 199 یہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمہ کے مطابق. تو وہاں امام فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط، اے لوگوں کے اپنے اعمال چاہے مختلف ہوں مگر رضا اور ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں. آپ اپنے لیے کیا عمل کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کس پہ راضی ہیں اور کس پہ ناراض ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو ایک جیسا کر دیتا ہے. میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، میں اپنا روزہ رکھ رہا ہوں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مثلاً اس پہ متوجہ نہیں ہیں. اب میرا اپنا عمل ہے، دوسرے کا اپنا عمل ہے. دوسرا جو ہے وہ کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، میں اس میں پیچھے ہوں، یہ میرا اپنا عمل ہے. امام یہاں خطبہ 199 میں فرماتے ہیں لیکن ایک چیز آپ کو جمع کر دیتی ہے، اور وہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک چیز پہ راضی ہیں اور وہ بھی اس پہ راضی ہیں، آپ کا اپنا اپنا عمل جو ہے وہ الگ الگ ہے، لیکن آپ ایک چیز پہ راضی ہیں، دوسرے پہ راضی ہیں، تو گویا اس چیز میں آپ ایک جیسے ہو گئے. اور امام نے یہاں آیت پڑھی ہے، سورہ شعراء کی یہ آیت ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے اور امام اس کو یوں فرماتے ہیں فقال سبحانہ فَأَكَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، کہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور صبح کے وقت نادم و پریشان ہوئے جب عذاب کے آثار دیکھے انہوں نے. امام فرماتے ہیں کہ یہاں جناب صالح کی اونٹنی کو اس کی جو ٹانگیں کاٹی تھیں تو وہ غدار ابن، لکھا ہے مفسرین نے غدار ابن صالح تھا، اب یہ اس کا نام تھا. تو امام فرماتے ہیں کہ اس کے پاؤں کاٹنے والا، اس کو عقر کرنے والا تو ایک ہی تھا، لیکن اللہ کی ذات نے سب کا نام بھی لیا اور سب کے لیے عذاب بھی بھیجا. اب امام فرماتے ہیں یہ عذاب کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ وہ بھی اس پہ راضی تھے، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے وہ اس پر خاموش تھے. امام نے لفظ رضا استعمال کیا، وہ بھی اس پہ راضی تھے، یعنی اپنا عمل معیار نہیں تھا. وہ اس ایک شخص کے ہمارے موضوع سے جو ہے کہ اگر ایک انسان انسانیت سے گر رہا ہے اور آپ اس کو نہیں بچاتے، بچا سکتے ہیں اور نہیں بچاتے، اور پھر اگر بچا سکتے ہیں تو بچائیے، اگر نہیں بچا سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ اظہار ناراضگی تو کیجیے. اگر آپ اس کے عمل پہ خاموش ہیں یا راضی ہیں تو پھر گویا آپ کا بھی وہی عمل ہے جو اس ایک شخص نے کیا ہے. جناب صالح کی اونٹنی کو اس کے پاؤں کاٹنے والا ایک شخص ہے، لیکن ساری قوم اس میں شامل ہے، چونکہ راضی تھے. انہوں نے کوئی اس قاتل پہ یا اس اونٹنی کو مارنے والے پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. اب یہی ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب آپ نے حق کو اور حقیقت کو پہچانا تو کوشش کیجئے وہ فیض دوسروں تک بھی پہنچے، اور اگر کوئی اس سے گر رہا ہے تو اس کو آپ کا فریضہ ہے بچانا. اگر نہیں بچائیں گے، اب یہاں ایک پورا باب قائم کیا ہے حر عاملی اللہ مقامہ نے وسائل الشیعہ میں ایک باب قائم کیا ہے کہ معروف کا بتلانا واجب، اچھائیوں کا، جب آپ نے اچھائیوں کو، اور 17 حدیثیں اس پہ لکھی ہیں، معروف کا بتانا واجب اور منکر سے روکنا واجب. جب آپ نے پہچان لیا کہ یہ ہے اچھائی، یہ ہے معارف، تو اب ضروری یہ ہے کہ آپ اس سے روکیں گے نہیں تو پھر یا روک نہیں سکتے تھے. تو یہاں اس حدیث میں علامہ حر عاملی نے نقل کیا ہے کہ کم از کم اور کوئی نہیں تو آپ دل میں اس سے نفرت تو کر سکتے ہیں. اب یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر کوئی نہ روک سکتا ہے اور دل میں نفرت نہیں کرتا، یا روک سکتا ہے اور روکتا نہیں، مجھے کیا. اب یہاں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور ہم سب اس میں شامل ہیں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں. بڑا عام جملہ ہے مائنڈ یور اون بزنس، اور وہ میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا، ایک بزرگ ہمارے شاعر نے بڑا خوب کہا کہ اب جو بھی جس کو ملتا ہے وہ کہتا ہے جی اپنا خیال رکھیے گا،
اپنا خیال تو ہر کوئی رکھتا ہی ہے. آپ کم از کم جب مسعود انور کا جملہ وہ اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عجب سلسلہ ہے، ہر کوئی جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے. اب اپنا خیال جو ہے وہ تو ہر کوئی رکھتا ہی ہے. آپ کو تاکید کرنے کی ضرورت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک شاعر ہو کے وہ کہتے ہیں کہ کم از کم پیغمبر کے اس مفہوم کو مد نظر رکھیے، دوسروں کا خیال رکھیے. اب یہی ہے امر بالمعروف کہ دوسروں کا مادی طور پہ بھی خیال رکھیے اور روحانی طور پر بھی دوسروں کا خیال رکھیے. یہی امر بالمعروف ہے، یہی تواصو بالحق ہے، اور یہی انسانیت کو گھاٹے سے بچانے کے نسخوں میں سے ایک حصہ ہے. اب اس موضوع پہ جناب امیر علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں. ہم اس سے زیادہ بلکہ ایک اگر نقل کر دوں، یہ جو تفصیلی خطبہ ہے، خطبہ قاسیہ کا ایک نمبر اگر آپ دیکھیں، خطبہ نمبر 190، تو اس میں ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام کا نقل کر دوں. اور یہ جملہ بہت سخت ہے. میں اس عنوان کو یہ دیکھ رہا تھا کہ آیا یہ عنوان ٹھیک ہے کہ انسان خود کو گھاٹے سے کیسے بچائے. یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ عنوان یہ آ جائے کہ اللہ اور علی دونوں کس پر لعنت کرتے ہیں. ہاں، یہ سخت ہے جملہ، اس لیے کہ لعنت یعنی رحمت پروردگار سے دور. لعنت کا جو معنی ہم کرتے ہیں رحمت پروردگار سے دور. امام کا یہ خطبہ ہمارے اس ناج البلاغہ کا صفحہ 557 ہے، سرمن 190 تقریباً آخری حصے میں امام فرماتے ہیں کہ فإن اللہ سبحانہ لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں گزشتہ قوموں پر جو لعنت کی ہے وہ کس وجہ سے کی ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے گزشتہ قوموں پر لعنت اس لیے کیا ہے لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم الا لترکہم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اس لیے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا. جب اس کو چھوڑ دیا تو وہ مستحق لعنت قرار پائے. اب یہ امیر المومنین کی نگاہ میں بھی لعنت کا مستحق کون ہے؟ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دے. اور قرآن کے حوالے سے بھی یعنی دونوں چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہو گئیں. اب اگر ہم اس آج کے سیشن کو یہ عنوان دیں تو دیا جا سکتا ہے کہ اللہ اور علی علیہ السلام کے نگاہ میں ملعون کون ہے؟ وہ جو اس فریضے کو چھوڑ دے. اور اگر اس فریضے کی اہمیت دیکھنی ہے تو جا کے سید الشہداء سے پوچھئے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اور آگے فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا مگر ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں حسین ابن علی تو نکلا ہی اس لیے ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کروں. ابھی عزیزان یہ نہی عن المنکر اتنا مہم، اور اس لیے کہ جو اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ذہنی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں پروردگار اگر یہ لائق ہدایت ہے تو اس کو ہدایت فرما، اور اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو اس کی دوا فرما. اب یہ کیا ہے؟ ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ بس میرا دین، میرا مسئلہ، میری نماز، میرا روزہ، یہ میرا جو ہے اس میں دین اس کا قائل نہیں ہے. فرماتے ہیں جو آپ کا ہے وہ فیض دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے. اور اگر آپ فقط اپنے تک محدود رکھتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی مجھے کیا جی. اب وہاں مثلا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے اگر ماں باپ کو کوئی برا کہتا ہے تو چونکہ ہمارے ماں باپ ہیں اس حوالے سے جو وہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر ائمہ خدا کی تنقید کوئی کرتا ہے، ان کی عیب کوئی بیان کرتا ہے، کہ ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے اور ہم اتنا ہی ایکشن لیتے ہیں جتنا ہم اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنے پہ لیتے ہیں. اب وہ ایکشن لینے کے طریقے اور ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی گالی دے آپ اس کو، قرآن مجید کہتے ہیں کہ اذا لقوا الذین جہلوا قالوا سلاما. جب جہل آپ کو کچھ ملے تو اس کو الجھنے کے بجائے جو ہے آپ اس سے گزر جائیں. لیکن یہ ہے کہ دل میں نفرت تو کیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے اس فرمان کو مد نظر رکھیے کہ لوگوں کو ان کے کلمات کی حقیقت بتلائیے اور ان کو آل محمد کی عظمتوں سے آشنا کرائیے. اور اس کے لیے یہ ہمارے جوان تشریف فرمائے، ہمارے بچے جو ہیں اس میں بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ ایک چیز ضروری ہے. اور یہ جو ہم عام افراد کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراحل بیان کر رہے ہیں
اس میں بچوں کے لیے بھی یہ چیز ذہن میں رکھیے. 2 پوائنٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کتنی عظمت بخشی ہے، اور ہمارا موضوع ہے کہ اس عظمت سے گرنے سے کیسے بچانا ہے. انسان کو 2 پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ جس کو آپ دیکھیں کہ وہ گرا ہوا ہے، مناسب وقت پہ مناسب طریقے سے اس کو اس کی عظمت یاد دلائیے. ہاں کہ تو وہ ہے جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فسجد الملائکہ، اللہ کے ملائکہ نے تجھے سجدہ کیا. انسان تھا نا، میں جس کو رب فرماتا ہے کہ میں اپنا خلیفہ پیش کر رہا ہوں. یعنی یہ اس پہ جملات بہت سارے میں نے یہاں سے لیے ہیں. اپنے استاد محترم پروردگار ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی اس موضوع پہ پوری کتاب ہے. محسن قراتی کافی علیل ہیں، بزرگی ہے. پروردگار ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. تمام مریضوں کو پروردگار شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. جو حاجات رکھتے ہیں پروردگار اس کلام اور کلام الہی کا صدقہ ان کو دکھوں دردوں سے محفوظ فرمائے، ان کی حاجتیں پوری فرمائے. آپ فرماتے ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ اس کو یاد دلاؤ، اس کو یاد دلاؤ کہ تو خلیفۃ اللہ ہے. کیوں خود کو گرائے ہوئے ہے؟ خود کو جگا اور خود کو بچا. اور دوسرا یہ ہے ان کے جملے اور ان کی صحت یابی کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، دیکھیے یہ پوائنٹ، اور بچوں کی تربیت کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی اچھائی بھی نہیں ہے تو آپ کیا کریں؟ اچھائی تلاش کیجئے نا. ہاں اچھائی تلاش کیجئے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اچھائی نہیں نظر آئے تو اس کے علاقے کی اچھائی تو ڈھونڈ لیجئے. آپ کس نے اچھے علاقے سے ہیں، اس کے خاندان کی کوئی اچھائی ڈھونڈ لیجئے، اس کے استاد کی اچھائی ڈھونڈ لیجئے، اس کے کسی شاگرد کی اچھائی ڈھونڈ لیجئے. کسی نہ کسی بہانے سے. اب کوئی زمانہ ایسا تو نہیں آ گیا کہ وہ کسی اچھائی سے بھی اس کا تعلق، اس کی زبان کی اچھائی ڈھونڈ لیجئے. آپ جس زبان بولنے والے ہیں وہ زبان کتنی اچھی ہے، یعنی کوئی بہانہ بنا کے اس کی کوئی اچھائی، خود کوئی اچھائی بھی نہیں ہے تو اس کی اچھائی کو لے لیجئے اور پھر آپ اس کے ساتھ بات کیجئے. جب آپ اس کی اچھائیوں کے ذریعے سے اس سے بات کریں گے تو یقیناً وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس کو یاد دلائیے کہ آپ کتنے عظیم ہیں. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اسی انداز کو اپنایا ہے، اور ایک جگہ پہ قرآن مجید میں عجب سلسلہ ہے. قرآن مجید میں رب کریم نے اس پہلو کو دیکھا ہے کہ اگر انسان، یہ ظاہراً سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے. سورہ حجرات اخلاقی طور پر جو ہے وہ بہت اچھا یہ سورہ ہے، اور یعنی ہر سورہ اپنی اچھے اس میں ہے، لیکن یہ ہے کہ خلاصہ ہے. بعض مثلا آیت اللہ جعفر سبحانی نے الگ اس کی تشریح کی ہے، شرح تفسیر کی ہے. تو یہ مختصر سا سورہ جو ہے وہ اخلاقیات کے بہت سارے پہلو اس میں جمع ہیں. وہاں ایک جگہ پہ سورہ نمبر 49 ہے. اگر اس کے آپ آیت 11 کو دیکھیں گے تو وہاں خلاصہ یہ اور ترجمہ اس کا یہ ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم سے، ایک مرد دوسرے مرد کو خود سے کم تر نہ سمجھے، اس کو بہتر سمجھے، اور ایک عورت دوسری عورت کو خود سے بہتر سمجھے. اب یہ ہے ایک طریقہ تبلیغ قرآن کے حوالے سے بھی اور تفسیر قرآن کے حوالے سے بھی. دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھیے اور دوسرے کو بہتر سمجھیے. جب آپ دوسرے کی اچھائیوں کو مد نظر رکھ کے، دوسروں کی بہتریوں کو مد نظر رکھ کے، اب آپ اس کو فیض حق سے فیض یاب کرنا چاہیں گے، تواصو بالحق پہ عمل کرنا چاہیں گے، تو اب آپ کا برتاؤ ایسا ہوگا، نہ آپ کے حرکات میں اس کے لیے کوئی توہین ہوگی، نہ آپ کے الفاظ میں کوئی توہین ہوگی. اب یہ اگر نہ الفاظ میں بھی احترام ہوگا، آپ کے حرکات میں بھی احترام ہوگا، تو انسان میں پھر یہ پہلو ہوتا ہے کہ یہ مجھ گناہگار کو اتنی اہمیت دے رہا ہے، تو اب میں ان گناہوں کی وجہ سے خود کو کیوں گراؤں. آپ نے اس کو اپنی بلندی دکھا کے اپنی بلندی کو بھی بچایا ہے اس بیس پہ کہ انسان تو کتنا عظیم ہے. اب یہاں اگر فرصت ہو تو پڑھ لیجئے گا. والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا، آخر میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑے
بہترین انداز سے پیدا کیا۔ پروردگار ہمیں اس عظمت کو سمجھنے، اس پر پہنچنے، اس پر باقی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب ہم گر رہے ہوں تو پروردگار بزرگوں کو یہ ہمت دے کہ ہم گرے ہوئوں کا ہاتھ تھام کے ہمیں بھی گرنے سے بچا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔